السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی آیت کے بارے میں جو نہ صرف ایمان کو جھنجھوڑ دیتی ہے بلکہ دل کو نرم کر کے عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ پیغام ہے اس ذات کی طرف سے جو سب کچھ عطا کرتی ہے اور پھر اپنے بندوں کو کہتی ہے اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرض دینے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ کیسا قرض ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی قرض کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، مگر بندوں کی آزمائش کے لیے ان کے دلوں کو اظہار، قربانی اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ فرما رہے ہیں۔ قرض کا مطلب ہے دنیا اور حسنہ کا مطلب ہے خوبصورتی کے ساتھ، اخلاص سے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ سورۃ التغابن مدنی سورت ہے۔ یہ سورت ایمان، قیامت اور نیکی اور بدی کے انجام پر زور دیتی ہے۔ اسی سیاق میں اللہ نے فرمایا جو مال و اولاد تمہیں ملی ہے وہ تمہاری آزمائش ہے، اور اگر تم واقعی اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو تو قرض حسنہ دو، یعنی نیت خالص، طریقہ جائز اور دل سچا۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو ایمان لا چکے تھے مگر مالی قربانی سے گھبرا رہے تھے۔ قرض حسنہ کا مطلب اللہ کے راستے میں خالص نیت سے خرچ کرنا، کسی صلہ یا دنیاوی بدلے کی امید کے بغیر دینا، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرانہ، یتیموں کی کفالت، مساجد و مدارس کی تعمیر، علم کی اشاعت اور غریبوں کی مدد۔ اللہ تعالیٰ اسے قرض کہتے ہیں کیونکہ بندے کو یہ یقین دلانا مقصود ہے کہ جو کچھ تم دو گے وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ لوٹایا جائے گا کئی گنا بڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہی بات فرمائی۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دنیا میں پریشانی سے نکالا، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ یہ قرض در حقیقت خود اپنے لیے فائدہ ہے کیونکہ بدلہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اولاد صالحہ ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، قرضے آسانی سے اترتے ہیں، غموں سے نجات ملتی ہے۔ ایسا شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کی بندیوں کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ صدقہ و خیرات سے جنت کمائیں۔ گھر کا بچا ہوا کھانا غریب کو دینا، اپنے زیور یا کپڑوں میں سے کچھ دینا، یتیم بچیوں کی شادی میں مدد، قرآن پڑھانے میں حصہ لینا، کسی طالب علم کی فیس ادا کرنا، یہ سب قرض حسنہ کے دائرے میں آتا ہے، بشرطِ نیت خالص ہو۔ اے نوجوانوں، تمہارے پاس اگر مال نہیں تو وقت ہے، ہنر ہے، صلاحیت ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اگر تم اپنے وقت، علم یا صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہو تو یہ بھی قرض حسنہ ہے۔ کسی کو قرآن سکھانا، مسجد یا مدرسے میں کام کرنا، رفاہی تنظیم میں رضاکار بننا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا، یہ سب تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر نیت خالص ہو تو وہ عظیم بن جاتا ہے۔ تمہاری قربانی، تمہارا اثار چاہیے۔ آئیے آج ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم بھی اللہ کو قرض حسنہ دیں گے۔ ہم اپنی زندگی سے کچھ لمحے، کچھ وسائل، کچھ نیتیں نکال کر اللہ کے لیے وقف کریں گے۔ یقین جانیے اللہ وہ ذات ہے جو قرض لے کر چھوڑتا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ وہ حلیم ہے، نہ جلد باز، نہ ناشکر گزار۔ تو دیر کس بات کی؟ چلیے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔